جو گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ذی الطول، سزا کا سخت اور قوت والا ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی طرف بالآخر سب کو لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں بحث تو صرف انکار کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اور ان کا شہروں میں آزادانہ چلنا پھرتا تمہیں کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ وہی والی بات آگی جو ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے، آج بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب اصل ترقی تو وہاں پر ہے، اصل مسلمان تو وہ لوگ ہیں، اور ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ جو ایمان ہے اس کو ہم بالکل زیرو لیول کے اوپر لے آتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارا اپنا کردار جو ہے وہ اس چیز کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، تو ہم دوسروں کے جو اچھے کردار یا اخلاق نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے اس بات کو کہ اصل میں تو یہ گواہی ہم نے دینی تھی، ہمارے کردار سے یہ گواہی نکلنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے تو پھر مسلمان کو مت دیکھیں بلکہ قرآن کو دیکھیں۔ کذب قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا اور ان کے بعد کئی لوگوں نے بھی، وہمت علی الذین کفروا، اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کے عذاب کا فیصلہ حقیقت بننے والا ہے۔ انہم اصحاب النار، کہ یہ اہل جہنم ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ کی جو محفل ہے، فرشتوں کی محفل ہے، وہ بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ربا تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پس تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کر کے تیرے راستے پر چلتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب تو ان کو دائمی باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے اس روز برائیوں سے دور کر دیا اس پر تو نے بہت بڑی مہربانی فرمائی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تو ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا ینادون، یقیناً روز قیامت کافروں کو پکار کر کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں خود سے ناگواری ہو رہی ہے، اللہ کی ناگواری بیزاری اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین وأحییتنا اثنتین، تو وہ کہیں گے کہ اے ربا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے دوچار کیا اور 2 ہی مرتبہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو یہاں سے کوئی ایگزٹ کی آپشن موجود ہے؟ پہلے بھی تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی، یہ 2 دفعہ کی زندگی اور 2 دفعہ کی موت ہے کیا؟ اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، جس میں پہلے تمہیں موت دی پھر تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو 2 اموات اور 2 زندگیاں ہیں، انسانی زندگی کی تخلیق کے ضمن میں یہ جو آیت ہے یہ کلائمیکس ہے اس ٹاپک کا قرآن کریم کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ عالم ارواح میں تمام روحیں موجود اور پھر ان کو سلا دیا گیا۔ جب سلایا گیا تو یہ ان کی پہلی موت ہو گئی۔
اس کے بعد پہلی زندگی جب روح کو رحم مادر میں لا کر ڈالا گیا، فرشتے نے پھونکا اللہ کے حکم سے لا کر، تو وہ پہلی زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس دنیا کے اندر جب مرے گا تو اب یہ دوسری موت ہوگی، اور اس کے بعد جب آخرت کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا تو اب یہ دوسری زندگی ہوگی۔ تو دو اموات اور دو زندگیوں کی یہ فلسفی ہے، اور وہ کیا ہے بیسیکلی کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں تو کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ نام جاویداں پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اس کے برعکس جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس آج فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا جو برتر اور بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہ تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ ومن یتذکر الا من ینیب، لیکن نصیحت تو صرف رجوع کرنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ بلند درجے عطا کرنے والا عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی شے بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پکارا جائے گا آج بھلا کس کی بادشاہی ہے۔ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد اور قہار کی بادشاہی۔ کتنے آئے اس دنیا میں، کتنے گئے، فرعون بھی آئے، نمرود بھی آئے، کیسر روم بھی آئے، ملکہ برطانیہ بھی آئی، روس کے بھی آئے، کون کون نہیں آیا، کتنے جرنیل بھی آئے، کون کون نہیں آیا، نپولین بھی آیا، مونٹگومری بھی آیا، سب آئے اور سب گئے، رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، مسلسل کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا کے اندر آ کے۔ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ انسان کو یہ سمجھ نہیں آتا، جب اس کا اپنا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، تو اس وقت وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ شاید میں جو ہوں وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوں گا۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر اس شخص کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کو چکانے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، اور لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیجئے جو قریب آ لگا ہے۔ اذ القلوب لدی الخناجر کاظمین، جب غم کے مارے ان کے کلیجے منہ کو آرے ہوں گے۔ مال الظالمین من حمیم، اور ظالموں کا کوئی جگری گار نہیں ہوگا۔ ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارش جس کی سفارش کو مانا جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری اللہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ معبود جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین پر گھومے پھرے نہیں ہے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ دیکھیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا هم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے قوت میں۔ وآثارا فی الارض، اور زمین پر نشانات چھوڑنے کے لحاظ سے بھی۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر بھی اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فکفروا، انہوں نے انکار کیا۔ فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت زور آور اور پکڑ کا بہت سخت ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہیں تھوڑے سے سامنے آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور بڑی واضح دلیل دے کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، لیکن انہوں نے ان کو انتہائی جھوٹا قرار دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا، تو جب موسیٰ ہماری جانب سے حق لے کر ان کے پاس آیا۔ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ان سرداروں نے کہا کہ موسیٰ کو رسول مان کر ان کا ساتھ دینے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو۔
वस्ताहियु निसाअहुम, और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ो। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और काफिरों की चाल अपने मकसद को पा न सकी। वकाला फिरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा, फिरौन कहने लगा अब मुझे मूसा को कत्ल कर ही लेने दो। वलियदउ रब्बा, और बेशक वो अपने रब को मदद के लिए पुकारे। इन्नी अखाफु अन युबद्दिला दीनकुम, मुझे अंदेशा है कि तुम्हारे दीन को बदल कर रख देगा। औ अन युस्हिरा फिल अर्दिल फसाद, यही जमीन पर बड़ी फसाद और बड़ी तबाही मचाएगा। एक वक्त ये था, आपको याद होगा, जब दरबारी फिरौन को मशवरा दे रहे थे कि भाई इसको कत्ल कर दो, इसको छोड़ो मत, ये ना हो कि ये यहाँ पर हमारी जमीन के अंदर फसाद मचाए। तो फिरौन ने कहा था कि अच्छा जरा ठहरो, देखते हैं, करते हैं, जरा थोड़ी सी बातचीत वगैरह करते। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दावत इतनी फैलनी शुरू हो गई है कि अब लोग ज्यादा ईमान लेके आने लग गए हैं। तो अब परेशानी पड़ रही है, अब मशवरा कर रहे हैं कि भाई मरवा ही ना दें, कत्ल ही ना कर दें। ये ऐसा ना हो कि तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारा जो दीन है, जो निजाम हुकूमत है, उसको कोई बदल ना दे। हाथ से ये इक़्तिदार आला निकलता हुआ महसूस हो रहा है कि कहाँ जनाब पहले पूरी सल्तनत मिस्र के ऊपर हुकूमत है, तो कहीं ये ना हो कि मैं डूब जाऊं, मैं गर्क हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। तो बेहतर ये है कि इस मूसा को कत्ल कर दो। ये अब उसकी प्लानिंग है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब यहाँ से जो है ना, रुकू 4 और 5 के अंदर एक मोमिन है जो आले फिरौन में से था। यानी कि ये जो बंदा है, ये जो फिरौन का जो खानदान था, आले फिरौन जो थी, फिरौन की औलाद थी, ये उसमें से था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसा मामला और मकाम अता किया कि इसने जालिम हक के सामने खड़े होकर जो है वो अपने ईमान का इजहार किया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की बातचीत, अब एक तरीके से कह लें आपके राय ली जा रही है, और दरमियान में दरबारी ऐसे होते हैं ना कि हजूर का इकबाल बुलंद हो, जो आप फरमा रहे बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल कर गुजरिए। तो अब ये बंदा खड़ा हुआ उस दरबार के अंदर सामने आकर, और इसकी तकरीर, और अल्लाह ताला ने इस तकरीर को इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा बनाया। 2 रुकू के ऊपर फैली हुई कमोबेश ये तकरीर जो है, बहुत बड़ा एक मकाम है कुरान करीम के अंदर। इसीलिए ना जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जो है वो भी जहाद है। वक़ाल रजुल मोमिन, और आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स, मिन आले फिरौन यक्तुम ईमाना, जो तक अपना ईमान छुपाए हुए था, वो कहने लगा अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाहते हो, कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। यही अल्फाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में ईज़ा शादी दी जाती, तकरीर दी जाती, तो आप यही फरमाते कि क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस वजह से पीछे पड़ गए कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फ़क़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, हालांकि वो अपने रब की तरफ से तुम्हारे लिए वाज़ेह निशानियां लेकर आया है। व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु, अगर वो झूठा है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर आएगा। व इन यकु सादिकन युसिबकुम बाज़ुल लज़ी याइदुकुम, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब से वो तुम्हें डरा रहा है तो इसकी कोई शक्ल तुम पर आ धमकेगी। आप ये देखिए, अभी मोमिन शख्स की हक गोई का अंदाज मुलाजा करें कि फिरौन के दरबार में बुलंद मर्तबे पे एक फाइज शख्सियत है, और वो अभी क्या कर रही है, वो एक तकरीर कर रही है मुज़ल्लल अंदाज के साथ। वहीं यकू सादिक युसिबकुम बाज़ुल लज़ी याइदुकुम, और अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब से वो तुम्हें डरा रहा है उसकी कोई शक्ल तुम पर आ धमकेगी। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह किसी भी हद से बढ़ने वाले झूठे को राहयाब नहीं करता। या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्ज़, ऐ मेरी कौम आज तो तुम्हारी सल्तनत है, मुल्क में तुम गालिब और हुक्मरान हो। फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाअना, लेकिन अगर अल्लाह हम पर अल्लाह का अजाब आ पड़ा तो इसके मुकाबले में कौन हमारी मदद करेगा। काला फिरऔन मा उरीकुम इल्ला मा अरा, फिरौन कहने लगा कि मैं तुम्हें वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी समझ में आई है। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तो तुम्हारी भले रास्ते ही की तरफ रहनुमाई कर रहा हूँ। वक़ाल लज़ी आमन या कौम, लेकिन मोमिन आले फिरौन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम मिस्ला यौमिल अहज़ाब, मुझे अंदेशा है कि तुम पर कहीं पहली कौमों जैसा अजाब ना आ जाए। मिस्ला दाबी कौमी नूही व आदी व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम, जैसा कि आ चुका है कौम नूह पर, कौम नूह पर, आद पर, समूद पर, और इनके बाद वालों पर। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह तो अपने बंदों पर हरगिज़ ज्यादती नहीं करना चाहता। वया कौमी, और है मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम यौम तनाज़, मुझे डर है कि कहीं तुम पर किसी चीखो पुकार का दिन ना आ जाए। यौमा तुवल्लूना मुदबिरीन, जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे। मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, उस दिन तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। वमन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह करने का फैसला कर ले उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनात, और इससे कबल तुम्हारे पास यूसुफ भी तो वाज़ेह निशानियां लेकर आए थे। फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिही,
لیکن وہ جو کچھ لے کر آئے اس کے بارے میں تم شک ہی میں پڑے رہے، حتیٰ اذا حلت، یہاں تک کہ جب یوسف کا انتقال ہو گیا، قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم کہنے لگے کہ اللہ اب اس کے بعد کسی اور رسول کو نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، یوں اللہ بھی کسی حد سے بڑھنے والے، شکوک میں مبتلا رہنے والے کو بہکاتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، یہ رویہ اللہ اور مومنین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یوں اللہ ہر متکبر اور سرکش کے دل کو سٹمپ کر دیتا ہے، انڈورس کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، اب یہ فرعون کا جو انداز یہاں پر آنا نا، یہ بڑا ایک استہزائیہ قسم کا، ٹونٹنگ قسم کا، ٹھٹے والا، وہ جو جگتے لگانے والا ہوتا ہے نا، وہ والا انداز سامنے آ رہا ہے۔ ادھر ایک مدلل تقریر چل رہی ہے، وہ پورے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ بندہ مومن۔ حضرت یوسف کا انہوں نے حوالہ دیا، تو ظاہری بات ہے حضرت یوسف جو تھے وہ کس کی طرف پیغمبر تھے، کس کی طرف تھے؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ مصر میں بھی آ کے بات ہوتی، تو اس کی جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ لاجیکل ہے، کنکریٹ ہے، تاریخ کے مضبوط حوالوں کے ساتھ اور مدلل دلائل کے اوپر ہے۔ جبکہ اب فرعون کا انداز دیکھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کہنے لگا حمان میرے لیے ذرا ایک ٹاور تو تعمیر کرا دو، ذرا ایک اونچا سا ٹاور تعمیر کرا دو، سیڑھی سیڑھی بنوا دو، لعلی ابلغ الاسباب، جس پر چڑھ کر ذرا میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات یعنی کہ آسمان کے راستوں تک، فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، پھر میں جھانک کر دیکھوں ذرا موسیٰ کے خدا کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، ویسے مجھے یقین ہے کہ موسیٰ پکا جھوٹا ہے، وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے اس کی بدعمالیاں خوشنما بنا دی گئیں، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راہ راست پر آنے سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال برباد ہو کے رہی۔ یعنی کہ وہ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو جو اس کے حوالی تھے، درباری تھے، وہ جو سارے ہنسنے والے تھے، وہ سارے کے سارے ہنس رہے تھے ساتھ مل کے، لیکن ادھر جو بندہ مومن ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوری اس تقریر کو اسی طریقے کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈسٹریکشن نہیں لی، یعنی کہ جب کراس ٹاک ہوئی ادھر سے اس نے بات کی تو بجائے اس کے کہ غصے میں آ کے اس کی بات کا جواب دیتے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، خاموش رہو، بات میری سنو، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی تقریر کو اسی ٹیمپو کے ساتھ، اسی دلیل کے ساتھ جاری رکھا۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، بندہ مومن کہنے لگا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم بلا شبہ یہ دنیوی زندگی کو برتنے کا حقیر سا سامان ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، جبکہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو کوئی بھی برائی کرے گا تو اسے اس کے برابر ہی برائی ملے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو کوئی بھی نیک عمل کریں گے مرد ہو یا عورتیں، بشرط یہ کہ ان میں ایمان ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہ بے حد و حساب رزق پائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم آخر کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، سچ تو یہ کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں پکارنے کے قابل ہے، وان مردنا الی اللہ، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے، وان المسرفین هم اصحاب النار، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم میری کئی ہوئی باتوں کو یاد کرو گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی کہ جو کچھ کہنا تھا دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، کنونسنگ انداز کے ساتھ، تاریخ سے گواہی کے ساتھ، عبرت کے ساتھ، باتیں یاد دلانے کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، لوگوں پر بات کا اثر بھی ہو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اگر لوگوں پر بات کا اثر ہو رہا ہے تو وہ جو کرتا دھرتا سسٹم کے کسٹوڈین بن کر بیٹھے ہیں وہ بھی انگلیاں چبا رہے ہیں کہ یہ تو لوگ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اب کہہ دیا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اب میرے ساتھ جو ہو سو ہو،
اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہرچے باد آباد کشتی، وہ کیا ہے جی پورا میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ہم نے کشتی دریا میں ڈال دی، اب جو ہو سو ہو دیکھا جائے گا. ہرچے باد آباد، اب ڈال دیے کشتی درمیان میں، اب جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا، اللہ خیر کرے گا. تو تیار تھا وہ بیسیکلی اس چیز کے لیے کہ اب مجھے آگے ان کی طرف سے پکڑ کے قتل بھی شہید بھی کیا جا سکتا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، پھر آخر اللہ نے اسے آل فرعون کی چالوں سے بچا لیا. یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے یہ دونوں طرف جاتی ہے، مختلف آراء موجود ہیں. کچھ نے ترجمہ کیا کہ اس کو بچا لیا، کچھ نے ترجمہ کیا کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا فرعون کی چالوں سے. تو دونوں تراجم موجود ہیں. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور وہ صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. اب یہ وہ معاملہ ہے یہاں پر جو صبح شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہاں سے عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. صبح شام کون سے عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں؟ آخرت نے تو بعد میں قائم ہونا ہے. یوم تقوم ساعت جو ہے اس نے تو بعد میں آنا ہے، قیامت قائم ہوگی اس دن تو بعد میں معاملہ ہوگا. تو صبح شام جو پیش کیے جاتے ہیں وہ وہی ہے کہ جہنم جو ہے جنت سے وہ دوزخ ہے، قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں جھونک دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور اس وقت کا تصور کرو جب یہ لوگ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ جو ہیں وہ سرداروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اسی تو تاڑے پیچھے چلنے سا، ہم تو آپ کو فالو کرتے تھے. آج جو نیٹ یوز کرنے والے بھی ہیں ان کی باتیں شاید اس طرح کی ہوگی کہ ہم تو تمہارے بھی لاگز دیکھتے تھے، تمہیں فالو کرتے تھے، تمہیں سبسکرائب کیا ہوا تھا، تمہیں لائک کیا ہوا تھا، اور تم ہمیں فضول چیزیں دکھاتے تھے. تو وہ کیا کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا اب تم آگ کا کوئی حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، سردار جواب دیں گے کہ ہم تو خود سب آگ میں پڑے ہوئے ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے. فقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، تو اہل جہنم جہنم کے دربانوں سے پھر عرض کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک آدھے دن کے لیے ہی عذاب کو تھوڑا سا کم کر دے. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، وہ جواباً کہیں گے کہ تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آئے تھے. قالوا فدعوا، دربان کہیں گے پھر خود ہی اللہ کو پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا پکارنا اللہ تک نہیں پہنچے گا. الا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی لازماً مدد کریں گے. فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، دنیاوی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور ان پر لعنت ہوگی اور انہیں رہنے کو برا گھر دیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی کہ تورات عطا فرمائی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو صاف دل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان تھی. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی ثابت قدم رہیے اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اللہ سے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیے. اللہ اکبر، یہ بڑا لرزا دینے والا مقام بھی ہے اور بڑا غور و فکر کرنے والا مقام بھی ہے. واستغفر لذنبک، اور اللہ سے اپنی کمیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہیے. ذنب کا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مفہوم کیا ہوگا کہ انبیاء کرام کی جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خصوصی معیار ہے، ایک خصوصی تعلق ہے، ایک خصوصی کوالٹی ہے. مطلوبہ معیار میں معمولی سی بھی کوئی کمی آ جائے، معمولی سی بھی کمی آ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو وہ پھر اس کے لیے وہ معاملہ دوسرا ہوتا ہے. جو ہمارا ہوتا ہے نا کہ بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا لیول محسوس کرنے اپنے آپ کو، انبیاء کا معاملہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. انبیاء کا معاملہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا بہت بڑا لیول ہے، ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ انبیاء کے لیے بہت ہی چھوٹا اور معمولی اور بہت لو لیول کا ہوتا ہے. تو ان کا جو اپنا ایک ڈیزائر لیول کا جو تعلق ہے اس میں معمولی سی بھی کمی اور کوتاہی جو ہے وہ اس میں
نہ آئے، یہ وہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، وہ مشن کیا تھا؟ لیسرہ علی الدین کلی، ظاہر کر دے اسے دنیا کے تمام ادیان کے اوپر۔ آپ ایک امیر جماعت بھی تھے، آپ کے ساتھ آپ کی جماعت کے رفقا بھی تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو سہرا کس کے سر پہ جاتا ہے جیت کا؟ جو جنگ لڑا رہا ہوتا ہے، جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت جنگ ہاری جاتی ہے تو تب بھی سہرا کس کے سر پہ جاتا ہے؟ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا بنگلہ دیش کے اندر ہتھیار ڈالے تھے تو کس کے اوپر نزلہ گرتا ہے سارا آ کے؟ پتہ ہے ہمیں کہ کس پہ گرتا ہے۔ اور اب بھی پیچھے جس وقت فتح ہوئی ہے تو کس کے سر پہ فتح کا سہرا گرا؟ تو جو امیر جماعت ہوتا ہے اس کے اوپر یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کمی کوتاہی خدا نہ خواستہ اس کے اندر ہوگی ساتھیوں کی وجہ سے بھی، تو وہ جو ساتھیوں کی وجہ سے کمی کوتاہی ہے اس کا بھی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا جو صلہ ہے اس کی بھی جو بات چیت ہے وہ بھی لیڈر کے اوپر آ جاتی ہے، بات آ جاتی ہے۔ یہاں پر وہ معاملہ ہے کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو آپ ان کے لیے بھی استغفار کریں، جن کے رتبے ہو سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ آج میں اور آپ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا استغفار کی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تلقین بھی سامنے آ رہی ہے، اور ہمارے کیا معاملات ہیں کہ ہم 4 کام کرنے نہیں لگ جاتے تو ہم ان سے بالکل ہی اپنے آپ کو فارغ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کوتاہی کے اوپر معاف فرمائے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، در حقیقت ان کے دلوں میں بڑائی کا کوئی گھمنڈ سمایا ہوا ہے جس تک وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ فاستعذ باللہ، پس اللہ سے پناہ طلب کیجیے، اللہ سے پناہ طلب کرتے رہیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے کہیں بڑا کام ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اور دیکھنے والا اور اندھا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، اور نہ ہی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ مانتے ہیں نا ہم کہ قیامت آنے والی ہے، پھر بھی مانتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر ہم مانتے ہیں تو کیا پھر ہماری پرائرٹیز یہ ہونی چاہیے؟ ایک ہے کال سے انکار کرنا اور ایک ہے اپنے عمل سے انکار کرنا۔ اسی لیے وہ گورا کہتا ہے نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے ورڈ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی کہ مجھ سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی تو ہے جس نے رات بھی بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں معاشی جدوجہد کر سکو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی تمہارا اللہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو فانا تؤفکون، اس کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری شکلیں بنائی اور کیا ہی خوبصورت شکلیں بنائی۔ کبھی ہم نے خود پہ غور کیا، اگر یہ ہماری کونی کے اندر جوڑ نہ ہوتا،
کونی میں بینٹ نہ ہوتا تو پھر ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اگر آپ نے پیزا کھانے جانے تو آپ کو ایک دوست کو ساتھ لے کے جانا پڑتا, وہ آپ کے منہ میں پیزا ڈالتا, آپ اس کے منہ میں پیزا ڈالتے, اکیلے نہیں جا کر کھا سکتے تھے. ٹھیک ہے, اگر کولڈ ڈرنک پینی ہوتی تو پھر کیسے پیتے, پھر لمبا سا کچھ اسٹال ڈالتے اور اس کے اندر پیتے جا کے, اگر بینٹ نہ ہوتا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ناک کتنی خوبصورتی کے ساتھ منہ کے پاس رکھ دی کہ کھانا قریب لے کر آتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کھانے میں سے اسمیل نہیں آ رہی, اور آپ اس کو ٹیسٹ کر کے نہیں بتاتے کہ کھانا خراب ہے, آپ اس کو اسمیل سے بتا دیتے. یہ گھٹنا اگر ہمارا 2-3 انچ اوپر لگ جاتا, 2-3 انچ نیچے لگ جاتا تو سارا ہمارا کھڑے ہونے کا سسٹم خراب ہو جاتا. اگر گردن میں غلطی سے ہڈی لگا دی جاتی تو ہم موڑ کے نہیں دیکھ سکتے, پورا مڑ کے ہمیں دیکھنا پڑتا. تو اللہ کہہ رہے کہ ہم نے کتنا خوبصورت پیدا کیا تمہیں, کتنے طریقے سے پیدا کیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین, تمام جہانوں کا رب انتہائی برکت والا ہے. ہماری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی متناسب پرپوشن کے ساتھ جو ہے اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ہماری آنکھوں پر پلکیں نہ ہوتی, یہ کان کے ناک کے بال نہ ہوتے, یہ ہمارا لعاب دہن جو بنتا ہے, یہ ہمارے جاننے والوں کے جاننے والے ان کا یہ لعاب دہن نہیں بنتا. وہ کہتے ہیں کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے, بس اگر میری یہ تھوک بن جائے کرے تو میری زندگی میں سکون آ جائے. کتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اور جس کا ہمیں اندازہ اور احساس ہی نہیں ہے. اور وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے اتنے وہ ڈھکن ٹائپ والے گلاس ہوتے ہیں, وہ رکھے ہوتے ہیں کہ ادھر وہ نوالا چباتے ہیں, ادھر وہ ساتھ اس کو لیتے ہیں تاکہ وہ لعاب دہن والا کام کرے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری دولت لے لے, بس مجھے یہ تھوک میری بن جائے کرے نا تو میرا کام سیدھا ہو جائے. ایک اسی طریقے کے ساتھ ایک اور شخص ہے, اس کے زبان پہ وہ ٹیسٹ بڈز نہیں ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میٹھی چیز ہے, پھیکی چیز ہے, نمکین چیز ہے. وہ کہتا ہے بس میں تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں, باقی ذائقے کا تصور میری زندگی میں نہیں ہے. ہم کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جن کے اوپر ہم دیکھتے ہی نہیں ہے, غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی نشانی ہے. ہم کو لکھوا کے تو نہیں آئے تھے نا کہ اللہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. هو الحی لا الہ الا هو, وہی زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی بھی نہیں ہے. فدعوہ مخلصین لہ الدین, بس اس کو پکارو اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں. دعا جو ہے وہ خالص اطاعت کے ساتھ کی جائے. ہمارا معاملہ کیا ہے, اطاعت خالص نہیں ہے. ہمیں کس سے امید رہتی ہے, IMF کی قسط ملے گی تو ہمارا ملک چلے گا, اور وہ بھی قسط وہ جو کہ سود کے اوپر ملتی ہے. اور جب قسط ملتی ہے تو ہم اس پہ شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اس دفعہ ہمیں سودی قرضے کی قسط ٹائم سے جلدی مل گئی ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. قل یا نبی ان سے کہہ دیجئے, انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, مجھے تو ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. لما جاءنی انی البینات من ربی, بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے تمہاری نسل چلائی. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر جمے ہوئے خون سے اور پھر تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے نکالا. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ, پھر وہ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. ثم لتكونوا شيوخا, پھر وہ تم کو مہلت دیتا ہے, تم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہو. ومنكم من يتوفى من قبل, لیکن تم میں سے کچھ کو پہلے ہی بلا لیتا ہے, بڑھاپے سے بھی پہلے آ جاتے ہیں, جوانی سے بھی پہلے آ جاتے ہیں. ولتبلغوا اجلا مسمى, اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے مقررہ وقت تک کی زندگی کو بسر کر لو. ولعلكم تعقلون, یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے, سمجھ آ جائے. اور انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, اتنے ادوار گزرتے ہیں تو پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے, بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست. بابر کرتے جو عیش عیش کی زندگی گزارو, پتہ نہیں دوبارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آخرت ہوتی ہوگی بھائی, کس نے کہ ہم نے کب انکار کیا ہے. دنیا تو ہے نا, اس کو دیکھو, روح ہوتی ہوگی, روحانی وجود ہے, ہوتا ہوگا, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن جسم تو نظر آ رہا ہے, اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو پروان چڑھاؤ. اللہ دیکھا تو کسی نے نہیں ہے, نظر تو ابھی تک کسی کو نہیں آیا. کائنات تو نظر آ رہی ہے نا, کائنات کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو چڑھاؤ. تو یہ وہ والا معاملہ ہے, کھالے پیلے جیلے یہی زندگی ہے, زندگی نہ ملے گی دوبارہ, وہی نعرے ہیں اور عمل سے انکار ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی تو ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے, موت سے دوچار کرتا ہے.
فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر جب کسی امر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بس کہتا ہے کہ بس ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، جھٹ سے ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصفون، پھر وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اور جو کچھ بھی ہم نے پہلے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا اس کو جھٹلایا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی وہ گھسیٹے جائیں۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں پھر انہیں آگ میں دھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بچھڑ گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یوں اللہ کافروں کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ عذاب اس لیے ہے کہ دنیا میں تم ناحق اترایا کرتے تھے اور تم اسی ناحق پر نازا بھی تھے۔ آج کتنے پروٹوکول سے سیکیورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، پوری سڑک کو بلاک کرتے ہوئے، سائیڈ والی دکانوں کو بند کراتے ہوئے، پوری ٹریفک کو روک کر جناب گاڑیاں گزرتی ہیں، ہٹو بچو کی آوازیں ہوتی ہیں، کس طرح گزرتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ گزرتی ہیں بلکہ اس کے اوپر بڑے ناز و انداز کے ساتھ، بڑے زبردست طریقے کے ساتھ انسان فخر بھی کرتا ہے۔ تو وہاں پر کون سے پروٹوکول ہوں گے؟ اللہ نے تو کہا ہے زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر انسان چلتا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پیسے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، پھر اگر ہم آپ کو دکھائیں کوئی ٹریلر اس عذاب کا، کوئی اس عذاب کی کوئی ہلکی سی جھلک دکھائیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس معاملے میں ہم آپ کو اٹھا لیں، یعنی کہ آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، انہیں بہرحال پھر بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے ہیں، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کچھ کا ذکر تو ہم نے کر دیا، کچھ کا ذکر ہم نے بالکل نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اہل باطل اس موقع پر گھاٹے سے دو چار ہوں گے۔ اب یہاں سے جو انداز سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ایک آیات آفاقیہ کا انداز ہے۔ آیات آفاقیہ اس کے اندر آ رہی ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، لترکبوا منها ومنها تاکلون، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو اور کچھ کا تم گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تم ان پر سوال ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے بھی بنائے ہیں اور گوشت کھانے کے لیے بھی بنائے ہیں، لیکن ہم لاہوریوں نے کہا کہ بھئی جس کی سواری کرتے ہیں اگر اس کا گوشت بھی کھا لیں تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آگے سمجھ؟ تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر ہم جس کے لیے جو سفاری ہے اگر اس کا گوشت بھی کھا لیں تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ تو ہم نے کھوتے کھانے شروع کر دیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، آخر تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو ایک طریقے کے ساتھ زمین پر گھومنے پھرنے کا مقصد، ٹورزم کا ایک مقصد کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ یاد ہے، انسان اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھے، ان پہ غور و فکر کرے۔ لیکن جب ہم ٹورزم کے لیے دبئی مال جاتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ ادھر تو ہماری نمازیں بھی نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے،
جب ہم ٹریفلگر اسکوئر جاتے ہیں، جب ہم میفیئر لینز میں جاتے ہیں، جب ہم پارک لین میں جاتے ہیں، جب ہم پکٹلی جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ چلو اس کو چھوڑیں، ہم جب سینٹورس جاتے ہیں، ہم جب یہ کیا کیا نام ہے یہاں پہ، ڈالمن مال جاتے ہیں، جب ہم پیکیجز مال جاتے ہیں، اور بھی ہے کوئی یہاں پر پیکیجز کے ساتھ ایک اور بھی ہے ایمپوریم، جب ہم ایمپوریم جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو گھومنے پھر یہ اصل میں یہ نہ سمجھے کہ ان کو سارا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن نام ذہن میں نہیں آ رہے اس لیے میں ان سے پوچھا تھا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی یہ بہت جاتے رہتے ہیں، ہم تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو نام نہیں بتا رہا تو وہ بالکل نہیں جاتے، سارے ہی جاتے ہیں افل، لیکن جب جائیں تو جا کے ہمیں اللہ یاد رہے، اللہ ہمارے ذہنوں سے نکلے نہ۔ اور کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جائیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا، ضرورت کے تحت جائیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھیں، وہاں پر نماز ادا کریں، نماز زیادہ ضروری۔ افلم یسیر فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا۔ کانوا اکثر منہم، وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، واشد قوۃ واثارا فی الارض، اور وہ زمین میں اپنے آثار کے اعتبار سے اور اپنی قوت اور جمعیت کے لحاظ سے بھی ان سے بڑھ کر تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو یہ ان کے سارے کارنامے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب ان کی طرف بھیجے گئے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اپنے اسی علم و ہنر پر نازا رہے جو ان کے پاس تھا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی لیے ان کو آ گھیرا۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگا کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور اس سے قبل جن کو ہم شریک بنایا کرتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ جب یہ سارا دیکھ لیں گے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، لیکن عذاب دیکھ لینے کے بعد اب ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا یہی معاملہ ہمیشہ سے اس کے بندوں کے ساتھ رہا ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اور اس موقع پر کافر خسارے ہی سے دو چار ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔